والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے نظر وقار آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج والی حدیث نمبر جو ہے وہ 946 اور 947 ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی تدفین میں تشریف لے جاتے اور دفن کرنے کے بعد آپ کچھ دیر قبر پر تشریف فرما ہوتے اور پھر آپ اپنے صحابہ سے فرماتے، میرے صحابہ اپنے بھائی کے لیے استغفار پڑھو اور اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، بے شک اب اس سے سوال و جواب کیا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، اب آپ حضرات توجہ فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جب کسی کی تدفین میں جاتے، کوئی فوت ہو جاتا، دفن کرنے کے بعد فوراً قبر سے چلے نہیں جاتے تھے جس طرح ہمارا رواج ہے۔ بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں، یہاں انہیں مٹی ڈالی، ہاتھ جھاڑے اور چل دیے اور دور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ قبر پر ٹھہرے رہتے۔ اب کہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اب اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ قبر کے اندر منکر نکیر جو ہیں اس سے سوال و جواب کر رہے ہیں۔ اب اس حدیث سے دو تین باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں۔ وہ کیا معلوم ہوئی؟ ایک تو یہ کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو نفع ہوتا ہے۔ استغفار کون کر رہا ہے؟ بولیے، زندہ جو قبر پر کھڑا ہوا ہے، اور اس استغفار کا نفع کس کو ہو رہا ہے؟ جو قبر کے اندر موجود ہے۔ تو دعا کرنے والا زندہ ہے، اس کا نفع کس کو ہو رہا ہے؟ جو قبر کے اندر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی دعا سے مردوں کو نفع ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ قبر پہ ٹھہرا رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر جو ہے، وہ مردہ جو ہے، اس سے انسیت حاصل کرتا ہے، اس سے انسیت حاصل کرتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کر دی تھی کہ قبر کے گرد حلقہ بنا کے کھڑا ہونا چاہیے، کچھ ذکر و اذکار کرنے چاہیے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے، دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ جو دیگر نیک اعمال ہے وہاں کرنا سب کے سب کیا ہے؟ بولیے، جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قبر پہ اذان دے دے تو اذان دینا بھی کیا ہے؟ بولیے، جائز ہے۔ بعض لوگ اس سے روکتے ہیں، ان کا روکنا فضول ہے۔ دوسرے حدیث کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے دفن کر دو۔ اب انہیں وصیت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو جلدی نہ چلے جانا، میری قبر پر اتنی دیر ٹھہرنا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کا گوشت بنے، اس کا گوشت تقسیم ہو جائے، اتنی دیر قبر پہ ٹھہرا رہنا چاہیے، اتنی دیر قبر پہ ٹھہرنا رہنا چاہیے تاکہ میں فرشتوں کے جوابات دینے میں آسانی ہو جائے۔ حضرات محترم، کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ قبر میں جو شخص ہوتا ہے، جو مردہ ہے، وہ اس کو جانتا ہے، پہچانتا ہے جو اس کے قبر پر بولیے آیا ہے۔ اسی طرح اس کے لیے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، وہ بھی اس کے لیے نفع کا بولیے کیا ہے؟ باعث ہے۔ قبروں پر ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، قبروں پر ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیوں قبرستان میں ماحول ہے، بعض لوگ چھائے ڈھونڈتے ہیں، ذرا سی کوئی جگہ مل گئی وہ قبر پہ ہی بیٹھ جاتا ہے، اس سے مردے کو ہوتی اذیت، تکلیف۔ تو ہم نے اس کو تکلیف نہیں دینی، اس کو بلکہ راحت دینی ہے۔ اب راحت کس سے ملے گی؟ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اچھے کلمات کہیں گے اور اللہ سے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، تو انشاءاللہ اس کو قبر میں سکون حاصل ہوگا۔ قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ سب کے سب اس کام میں شامل ہیں۔ جو ذکر اللہ ہے، کلمہ طیبہ پڑھا، یہ بھی ذکر اللہ ہے، اذان دی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے،
کوئی استغفار کرے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو قبر پر کھڑے ہو کر کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا برا نہیں ماننا چاہیے بلکہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. جب اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی تو جہاں جس قبر پہ پڑھا جا رہا ہے قرآن اس کو بھی برکتیں اس سے مستفیض ہوگا. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.